اچھا یہ جوئی صاحب ذرا ایک مختصر سی سٹوری ہے نا آج کی، میں کوئکلی پڑھ دیتا ہوں. السلام علیکم، راجہ صاحب پارٹی کے کلیدی عہدیدار ہیں. میں ذرا سٹوری سنانے کے بعد آپ سے سوال کروں گا کہ اف ہی واز ناٹ سنسیئر، جو کہ آپ کی کئی باتوں کا خلاصہ ہوتا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کیپیبل بھی نہیں اور سنسیئر بھی نہیں ہے پارٹی عہدے سے. وہ تو خود اس عہدے سے جان چھڑا رہے ہیں، بلکہ انہوں نے پہلے جان چھڑانے کی کوشش کی. خان صاحب نہیں مانے، لیکن اب وہ فیصلہ کر چکے کہ اب میں نہیں رہوں گا اس عہدے پہ. سلمان اکرم راجہ صاحب نے بطور سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی عہدے سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کل بانی پی ٹی آئی سے عہدے سے علیحدگی کی گزارش کروں گا. پچھلی کہانی بتائی انہوں نے کہ میں نے پچھلے منگل علی بخاری ایڈوکیٹ کے ذریعے بانی پی ٹی آئی سے سیکریٹری جنرل کے عہدے سے دستبردار ہونے کی ریکویسٹ کی تھی. بانی پی ٹی آئی نے میری درخواست منظور نہیں کی. میں ان کے اعتماد پر شکر گزار ہوں. آج اب پتہ نہیں وہ کیا ہے واقعہ، آپ کے نالج میں ہو تو آپ بتائیے گا. آج ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جو اب مجھ سے دو ٹوک فیصلے کا تقاضا کرتا ہے. میری زندگی کھلی کتاب ہے، میرا کوئی عمل کسی اصول سے متصادم نہیں ہے. فکری اور معاشی دیانت پر سمجھوتا مجھے قبول نہیں ہے. کل میں خان صاحب سے گزارش کر کے عہدے سے علیحدہ ہو جاؤں گا. میری وکالتی خدمات بلا معاوضہ حاضر رہیں گی. فواز صاحب کو اور کسی بندے کی سنسیریٹی کے لیے اور کیا چاہیے کہ وہ کہہ رہے ہیں میں مفت خدمات بھی دوں گا اور اہم ترین عہدہ چھوڑ دوں گا چاہے میری لیڈر نہ مانے. دیکھیں یہ تو ایسی باتیں ہی ہے نا، چھوڑیں عہدہ بھائی، باتیں تھوڑی چھوڑیں. آپ چھوڑنا ہے تو چھوڑ دیں، چوتھی دفعہ تو چھوڑ رہے ہیں آپ اور کل پھر واپس لے لیں گے. وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے نہیں چھوڑنا. سنسیریٹی کا تو دیکھیں مجھے نہیں پتا، وہ تو دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے. بٹ یہ کہ کھلی کتاب کیا ہے، آپ کے کہنے آپ نے کیلیبری فونٹ کے اوپر مریم نواز صاحبہ کی جعلی ڈاکومنٹس پیش کر دیے تھے آپ نے عدالت میں. آپ وکیل تھے نون لیگ کے، تو اتنی بڑی کھلی کتاب آپ کی کیا ہے؟ آپ نے پہلے بات کر لی پی ٹی آئی سے کہ میں آپ کا وکیل ہوں گا، پھر انہوں نے پیسے زیادہ دیے، آپ ادھر چلے گئے. کیا کھلی کتاب ہے جی؟ آپ ایسے ہی باتیں ہیں کرنے والی، نہ ان کو پتہ نہ کچھ. اصل میں ایشو یہ ہے کہ پاس میں دیکھیں سب کا ہے نا، اگر وہ ہوتے تو وہ آپ کا پاس یاد نہیں، دلاتے، پاس آپ میں کی سیاسی سب کچھ ہے وابستگیاں یاد لیکن دلاتے آپ کو. پھر تو سیاسی وابستگیوں کا ایشو نہیں ہے نا. وہ جب آپ نے عدالت کے اندر ایک فراڈولنٹ پیپر جمع کرا دیے تو پھر یہ تو نہ کہیں گے جی میں تو بڑا حق اور اصول کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا ہوں. پر نان دا لیس اس کو چھوڑے. ایشو یہ ہے کہ اس وقت آپ کی جو علیمہ بی بی سے جو آج لڑائی ہوئی، علیمہ بی بی تو یہی کہہ رہی تھی نا کہ جب عمران خان نے فیصلہ کر دیا کہ ضمنی الیکشن نہیں لڑنے، تو آپ کیوں جا کے پولیٹیکل کمیٹی میں ووٹنگ کروا رہے ہیں؟ اور آپ جو ہے اس کے اوپر یہ بنیادی طور کے اوپر جو اس وقت پرابلم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان چونکہ جیل میں ہیں، ان کا ایکسس جو ہے وہ لیمیٹڈ ہے. یہ لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے جو ڈیسیجن میکنگ ہے اس کو سپرسیڈ کر رہے ہیں. یہ جھگڑا ہے مینلی. اور آج ان کی جو واٹس ایپ گروپ میں جو علیمہ بی بی سے بھی جھگڑا ہوا، وہ بھی یہی ہوا. وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ عمران خان کے فیصلوں کو سپرسیڈ نہ کریں. وہ صحیح بات کر رہی ہیں. بٹ نن دا لیس پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کیپیبل ہی نہیں ہے کام کرنے کے، تو آپ نے ذمہ داری آپ کو لینی نہیں چاہیے تھی. اب آپ نے وہ بھی ذمہ داری لے لی، لیگل کی ذمہ داری بھی لے لی. نہ آپ سے کوئی جوڈیشری کے اندر جو ہے وہ آپ کوئی کر سکے. ابھی آپ نے باتیں کی نا سزاؤں کی، تو اگر سلمان راجہ صاحب جو تھے اتنے بڑے اسٹریٹجیشن تھے تو پھر 26ویں آئینی ترمیم کو رکوانا چاہیے تھا نا اس وقت. تو آپ گئی، اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے بلایا سارے وکیل اپنے جو ہیں وہ، چونکہ ان کے 2-2 کروڑ کے کیسز ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں، لائن لگا کے وہاں پہ بیٹھ گئے. سو نہ ان کی کوئی پولیٹیکل اسٹریٹجی بن سکی، نہ لیگل اسٹریٹجی بن سکی. اور اس کے بعد پوری پارٹی کا بیڑا غرق کر کے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کل آپ بیسیکلی تو وزن ہی بڑھا رہے ہیں نا، کل آپ نے پھر واپس جو لے لینا ہے. ایسی باتوں کی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سو آپ کو یقین ہے سلمان راجہ صاحب تو اچھا، لیکن یہ تو پھر فواز صاحب یہی کام حماد اظہر صاحب بھی نہیں کر رہے. خان صاحب نے کہا تھا، یعنی خان صاحب نے اگر حماد صاحب کو ٹکٹ دیا تھا تو حماد صاحب کا خود یہ کہہ دینا کہ ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ میں نہیں ٹکٹ پہ لڑوں گا، لیکن بلکہ بھانجے لڑیں گے، ابو کے بھانجے میرے کزن. تو حماد اظہر صاحب بھی کیا یہ نہیں کر رہے، خان صاحب کے فیصلے سے انحراف نہیں کر رہے؟ حماد سے سچی بات یہ ہے کہ میری بات ہوئی تھی، وہ کنفیوز تھے کچھ دن پہلے تک کہ کرنا کیا ہے، ہم نے الیکشن لڑنا ہے یا نہیں لڑنا ہے. ایک خان صاحب کا بیان آ رہا ہے کہ الیکشن لڑنا ہے، دوسرے کہہ رہے نہیں لڑنا ہے، کلیئرٹی نہیں تھی دوسرے کہ کہہ رہے خان صاحب کہہ رہے تھے کہ لڑنا ان نشستوں پر نہیں لڑنا جن سے ڈی سیٹ کیا گیا ہے. میاں اظہر صاحب کا معاملہ مختلف تھا، ظاہر ہے وہ تو انتقال کیا. لیکن ان کو کلیئرٹی نہیں تھی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. سو دوسری تھا کہ ظاہر ہے جس طرح سے وہ اس کا یہ تھا کہ حلف تو اگلوں نے لینے نہیں دینا، تو پھر ہم الیکشن کیسے لڑیں گے، کیا کریں گے. سو دیکھیں بات یہ ہے کہ خان آپ نے صاحب کا لڑنا حکم تو یہی تھا نا کہ ہم الیکشن لڑیں گے تو حماد لڑیں گے، تو حماد صاحب نے خود ہی وہ اختیار اپنے کزن کو دے دیا. تو پھر وہ سلمان راجہ صاحب والی تنقید یہاں بھی نہیں بنتی. یہ تو پہلے والی بات تھی نا. اس کے بعد یہ بات آئی تھی کہ جی الیکشن نہیں لڑنے، تو ان کو کلیئرٹی نہیں ہو رہی تھی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، لڑنا ہے یا نہیں لڑنا ہے.
جو اس وقت پرابلم یہ ہے جو پی ٹی آئی کے اندر کا سوری بات کرو نہیں لڑنا پھر تو نہیں لڑنا، لیکن اگر لڑنا بھی ہے تو انہوں نے تو کہہ دیا نا کہ میں نہیں لڑوں گا، کزن لڑے گا، جو کہ خان صاحب کے وہ اس احکامات کو کیا گئے۔ کلیریفائی ہوگا، ان کو کلیئرٹی نہیں ہوگی تو وہ پھر کیا فیصلہ کرے گا؟ ظاہر ہے کہ اس نے جب کہا یہ پھر نہیں کلیئرٹی ہے کہ لڑتے۔ میرے کزن لڑیں گے تو پھر یہ کلیئرٹی مطلب یہ ہو سکتی تھی نا کہ اگر الیکشن لڑنا ہوگا تو میں لڑوں گا، اور پارٹی نے کہا نہیں لڑنا ہوگا تو نہیں لڑوں گا، ختم ہو گئی بات۔ تو میرا خیال ہے کہ ہی از کنفیوز کہ آخر عمران خان صاحب کی منشا ہے کیا، اور یہ جو ایکسیس نہ ہو، چیزیں نہ ہوں، تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو ہر فیصلے میں ہی کنفیوژن نظر آتی ہے۔ صبح آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ محمود اچکزئی لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں گے، شام کو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو ہماری پوزیشن ہے، ہم کیسے دے دیں۔ ایک دن جو ہے وہ ابھی کل رات کو میں پڑھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں، وقاص اکرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو سنی تحریک کی، ہم اس کے اوپر لڑیں گے، جی الیکشن انہوں نے ٹکٹ باقاعدہ کے اوپر ٹویٹ کر لڑیں دیا گے۔ ہے کہ ہمارے جو اگر حصہ لیں گے تو سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے لیں گے۔ ہاں تو وہ سنی اتحاد کونسل کے اوپر لڑیں گے۔ میں حیران ہی ہوں اس ملک میں الیکشن کمیشن نے اور فائز عیسیٰ صاحب کی مہربانی سے آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی قومی پارٹی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو الیکشن نہیں لڑ سکتے، آپ ایک سیکٹ کے پارٹی کے اوپر جو ہے وہ الیکشن لڑ لیں گے، وچ از سو انفارچونیٹ فار پاکستان۔ قائد اعظم کا پاکستان تو کہاں رہ گیا اس وقت، تو بالکل ہی حالات پتہ نہیں کدھر چلے گئے۔ سو یہ جو کلیئرٹی دینی چاہیے تھی، میری تو جو رائے ہے، پارٹی کو صرف ایک نقطے پہ فوکس کرنا چاہیے تھا، اور وہ یہ تھا کہ عمران خان کو باہر کیسے لانا ہے۔ سو پی ٹی آئی کا اس وقت پرابلم یہ ہے کہ وہ ہر چیز پہ فوکسڈ ہے سوائے اس کے کہ عمران خان کو باہر کیسے لانا۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ۔